اب جب ادھر سے کفار جو ہے اپنے قافلے کو لے کر کے روانہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کے ذریعے سے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کفار کے نکلنے کی خبر دے دی۔ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجلس مشاورت منعقد فرمائی اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا اور سرکار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا ہے دو چیزوں میں سے ایک کا، یا تو قافلہ ملے گا یا پھر جو ہے وہ جنگ ہوگی۔ اب قافلہ تو نکل چکا ہے، اب کفار ہمارے مقابلے میں آ چکے ہیں، تو تمہاری کیا رائے ہے؟ تو ان میں سے کچھ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ نے ہم سے اس سے پہلے جنگ کا ذکر نہیں کیا، اور یا رسول اللہ آپ کو جنگ سے بچنا چاہیے اور قافلے کا پیچھا کرنا چاہیے۔ جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ناراض ہوئے، اور جب سرکار غضبناک ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور آپ نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں نہایت ہی عمدہ باتیں کہیں، جس سے میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوش ہوئے اور سرکار نے انہیں دعاؤں سے نوازا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی نفیس ترین سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں جملے کہے۔ سرکار نے اس پر بھی خوشی کا اظہار فرمایا اور سرکار نے ان کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ یہ مہاجرین میں سے تھے۔ پھر انصار میں سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ اپنے کام پر غور و فکر کریے اور ان باتوں کو چھوڑیے، خدا کی قسم اگر آپ ہمیں مقام عدن تک لے کر کے جائیں گے تو ہم سب انصار میں سے کوئی بھی آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ اور سرکار کی بارگاہ میں عرض کی جب انہوں نے، تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں بھی دعائے خیر سے نوازا۔ اس کے بعد حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی عرض کی، یا رسول اللہ آپ ہمیں جہاں چاہیں وہاں لے کر کے چلیں، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، اور ہم بنی اسرائیل کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جائے اور تم دونوں جنگ کرو، ہم تمہارے ساتھ دینے والے نہیں، بلکہ یا رسول اللہ اگر آپ ہم کو لڑنے کے لیے برکے غیمات تک لے کر کے جائیں گے تو ہم برکے غیمات تک آپ کے ساتھ چلیں گے۔ تو جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس طرح کی باتیں کہی گئیں تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوش ہو گئے۔ اس کے بعد سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مشورہ فرمایا۔ اب چونکہ انصار نے سرکار سے اس بات پر بیعت کی تھی کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کی حفاظت کریں گے، اور کوئی دشمن آپ پر اگر حملہ کرے گا تو ہم اس کی مدافعت کریں گے اور اس کو جواب دیں گے جب تک آپ ہمارے گھروں میں موجود ہیں۔ اور اب چونکہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے سے باہر تشریف لے آئے تھے تو چونکہ بظاہر یہ عہد ٹوٹ رہا تھا کہ انہوں نے تو جو وعدہ کیا تھا وہ تب کیا تھا کہ جب سرکار مدینے میں موجود ہوں، لیکن اب چونکہ سرکار مدینے سے باہر ہیں اس لیے سرکار نے ان سے مشورہ کیا تاکہ ان کا حال جانا جائے، ان کی رائے جانی جائے۔ جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے، یا رسول اللہ کہ آپ کا یہ خطاب ہم سے ہے؟ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ حضرت سعد نے عرض کی، یا رسول اللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم آپ پر ایمان لے کر کے آئے ہیں، ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے اور ہم نے آپ کی گواہی دی ہے، اور ہم نے ہر اس بات کی تصدیق کی ہے جو آپ لے کر کے آئے ہیں۔ اللہ کی قسم یا رسول اللہ اگر آپ ہمیں حکم دیں گے لڑنے کا تو ہم آخری دم تک آپ کے لیے لڑتے رہیں گے، آپ اگر ہمیں حکم دیں گے دریا میں پھاندنے کا تو ہم دریا میں پھاند جائیں گے، دشمنوں سے مقابلہ کرنے کا تو ہم آپ کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے میں دروغ نہیں کریں گے، اور آپ کے مقابلے میں ہم ایسی جنگ کریں گے کہ اپنی جانیں آپ پر نچھاور کر دیں گے۔ جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی یہ باتیں سنی تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوش ہوئے، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی، اور آپ نے فرمایا کہ تمہیں مزدہ ہو فتح و نصرت کا، انشاءاللہ فتح تمہاری ہوگی۔
اور میں دیکھ رہا ہوں ان لوگوں کو قتل ہوتے ہوئے۔ اس کے بعد میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب وہ رات آئی جس رات صبح جنگ ہونی تھی، اب حالات ایسے تھے کہ مسلمانوں نے اس جانب قیام کیا تھا بدر کی جو جانب مدینے کے قریب تھی، اور کفار نے اس جانب قیام کیا تھا جو اس کے مقابلے میں دور تھی، یعنی مسلمان مدینے کے قریب تھے اور کفار مکے کی طرف تھے، جس کو قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے وَأَنْتُمْ بِالْعُدْبَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْبَةِ الْقُصْوَىٰ۔ اب جو مسلمانوں کا علاقہ تھا جدھر مسلمان تھے وہ ریگستان تھا، اور اس پہ دھول اتنی تھی کہ چلنے والے کے پیر زمین میں دھس جاتے، جانور اور سواری کے پیر زمین میں دھس جاتے، اور اس جانب کنواں بھی نہیں تھا، پانی کی بھی قلت تھی، اور جس جانب کفار نے پڑاؤ کیا تھا اس جانب جو ہے زمین مضبوط تھی اور کنویں تھے، اور ان لوگوں نے خود بھی کنویں کھود رکھے تھے۔ اب کفار کی تعداد 1000 کے قریب اور ساز و سامان کے ساتھ، ادھر مومنین کی تعداد تقریباً 313 یا اس سے بھی کچھ کم، اور حالات یہ ہیں کہ مومنین کی طرف دھسنے والی زمین اور پانی کی قلت۔ اور پھر جب مومنین نے صبح کی تو اس حال میں صبح کی کہ ان میں سے کچھ پر ناپاکی طاری تھی، تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ تم کہتے ہو کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہو، اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ ہے، حالانکہ تمہارے حالات یہ ہیں کہ تم کم ہو، بے سر و ساما ہو، اور ایسے علاقے میں ہو جو زمین دھسنے والی ہے، اور تمہارے پاس پانی بھی نہیں ہے، اور تم نے ناپاکی میں صبح کی ہے۔ ایسا جب شیطان نے ان کے دلوں میں ایسی بات ڈالی، ایسے وسوسے ڈالے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر بارش نازل فرمائی، اور جیسے ہی بارش نازل فرمائی تو وہ ریت جو دھول بنی ہوئی تھی جس میں پیر دھس رہے تھے وہ سب جم کر کے مضبوط مٹی ہو گئی اور مضبوط سطح ہو گئی، اور پانی برسا تو مومنین نے غسل کیا، مومنین نے پانی پیا، اپنے جانوروں کو پلایا، سیراب ہوئے، اپنے مشکیزے اور مٹکے بھر بھر کے رکھ لیے، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے شیطان کا یہ وسوسہ مومنین کے دلوں سے دور کر دیا۔ اس کے بعد میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کے وقت نکلے، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنگ بدر کا جائزہ لیا، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس چھڑی سے زمین پر نشان لگاتے اور سرکار فرماتے ہاذا مسرع فلان، یہ فلاں کے قتل ہونے کی جگہ ہے، یہ فلاں کے مرنے کی جگہ ہے، یہ فلاں کے ذلیل و خوار ہو کر کے ذبح ہونے کی جگہ ہے۔ اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میدان بدر میں نشان لگاتے جاتے اور فرماتے جاتے کل یہاں فلاں کافر مرا ہوا پڑا ملے گا، کل یہاں فلاں کافر مرا ہوا پڑا ملے گا، کل یہاں فلاں کافر مرا ہوا پڑا ملے گا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگ بدر سے قبل ہی ہر کافر کے مرنے کی بھی خبر دے رہے ہیں، اور وہ کس مقام پہ مرے گا یہ بھی خبر دے رہے ہیں۔ اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں میدان بدر میں نشانات لگا دیے کہ کون سا کافر مرے گا اور کس جگہ مرے گا۔ راوی بیان کرتے ہیں اللہ کی قسم کوئی کافر ایک بالشت بھی نہ ادھر ہٹا ہے نہ ادھر ہٹا ہے، جہاں مصطفیٰ نے نشان لگایا ہے وہیں وہ کافر قتل ہو کر کے میدان بدر کے روز پایا گیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہاں مرے گا ابو جہل اتبا و شیبہ، یہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں۔ تو میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کفار کے مرنے کی خبر دے دی۔ اس کے بعد حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ کے لیے ایک عریش بنانا چاہتے ہیں، اور صحابہ اکرام نے میدان بدر میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کھجوروں کے پتوں اور ان کی شاخوں سے ایک چھوٹا سا گھر بنایا، جسے اپنے ہاں جھوپڑی وغیرہ کہتے ہیں، اس ٹائپ کا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے گھر بنایا، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس میں آرام فرما ہوئے۔ اور جب وہ گھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بنایا گیا تو اس عریش کے باہر صحابہ اکرام پہرا دیتے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ
یہ آپ کا عریش ہے اور سرکار یہ آپ کی سواری ہے اور ہم آپ کے غلام، آپ کے پہرے دار ہیں۔ یا رسول اللہ جب جنگ ہو تو اگر آپ دیکھیں کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں تو ٹھیک، اور اگر صورتحال دوسری ہو اور ہم کو ہزیمت ہوتی ہو تو یا رسول اللہ یہ سواری آپ کے قریب رہے گی، آپ فوراً سواری پہ سوار ہونا اور مدینے کی طرف چلے جانا۔ آپ مدینے والوں کو ہم سے کم محبت کرنے والا نہ پائیں گے۔ اس کے بعد پھر کفار کا لشکر میدان میں آیا اور ادھر جو ہے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانثار بھی میدان میں آئے، اور جب میدان میں آئے تو کفار کی طرف سے ایک شخص کو بھیجا گیا کہ جاؤ دیکھو مسلمانوں کا کیا حال ہے، ان کی تعداد کتنی ہے اور وہ کس حال میں ہے۔ تو ایک لشکری آیا اور اس نے مسلمانوں کے لشکر کا چکر لگایا، اور جب اس نے چکر لگایا تو چکر لگانے کے بعد جب وہ واپس لوٹا تو اس نے قافلے میں جا کر کے بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی تعداد تقریباً 300 ہے، اور آئے گروہ قریش میں ان میں بلاؤں کو دیکھ رہا ہوں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی سواریاں موتوں کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور ان کی سواریاں زہر قاتل کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ یعنی مفہوم یہ ہے کہ اگر تم ان کے مقابلے میں آؤ گے تو تمہارے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، تم نیست و نابود ہو جاؤ گے، کاٹے جاؤ گے، مارے جاؤ گے، اس لیے تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم ان کے مقابلے میں نہ آؤ۔ جب یہ بات حکیم ابن حزام کو پتہ لگی تو وہ عتبہ کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ بھلائی اسی میں ہے کہ اپنا قافلہ لے کر کے واپس چلو اور مسلمانوں سے جنگ نہ کرو، یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کے خلاف جنگ کرنا ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے۔ یہ بات جب انہوں نے عتبہ سے کہی تو عتبہ نے کہا ایسا ہے ابو الحکم سے کہو، یعنی ابو جہل سے کہو۔ جب ابو جہل کے پاس حکیم ابن حزام پہنچے اور انہوں نے کہا معاملہ ایسا ہے اور عتبہ یہ کہتا ہے کہ جنگ نہ کی جائے، تو ابو جہل نے کہا اس کے پھیپھڑوں میں ہوا بھر گئی، وہ بزدل ہمیں جنگ سے روکتا ہے۔ اس کے بعد ابو جہل یہ کہتا رہا کہ نہیں، ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے، اور دیکھنا ہم یہاں ٹھہریں گے اور یہاں ہم جنگ کریں گے، اور اگر جنگ نہیں ہوئی تو ہم جو ہے یہاں ٹھہریں گے اور یہاں شرابیں پئیں گے اور 3 دن تک یہاں ٹھہریں گے تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ ہمارا پاور کیا ہے، ہماری قوت کیا ہے، اور ان لوگوں کے دلوں میں ہمارا ڈر بیٹھ جائے، تو ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ اس کے بعد دونوں طرف سے لشکر ایک دوسرے کے مقابلے میں آئے اور صفیں بنی۔ جب صفیں بنی تو میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صفیں درست فرما رہے تھے، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ ایک صحابی جن کو سواد کہا جاتا ہے، یہ خوش مجاز اور خوش طبع صحابی تھے، یہ سب سے آگے نکل کر کے کھڑے ہو گئے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے سینے پہ چھڑی رکھ کر کے ماری، اور سرکار نے ارشاد فرمایا اے سواد سیدھے ہو جاؤ اور صف میں کھڑے ہو جاؤ۔ جب سرکار نے ان کے سینے پہ چھڑی ماری تو انہوں نے ایک عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، سرکار میں اس کا قصاص چاہتا ہوں۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قصاص کا مطالبہ کیا۔ صحابہ اکرام نے دیکھا تو صحابہ اکرام حیرت میں پڑ گئے کہ کیسی بات کرتے ہیں، مصطفیٰ سے قصاص کی بات کرتے ہیں، حالانکہ سرکار نے قصاص لائق تو ضرب بھی نہیں لگائی ہے۔ پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے لیے اپنا سینہ کھول دیا اور سرکار نے فرمایا اے سواد اپنا قصاص لے لو۔ جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سینہ کھلا، حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے سینے سے لپٹ گئے اور سرکار کے سینے کو چومنے لگے۔ جب صحابہ اکرام نے دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے سواد ایسا کیوں کرتے ہو؟ وہ کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ میرا آخری وقت ہے اور میں شہید ہونے والا ہوں، میں نے چاہا کہ آخری عمر میں میرا جسم آپ کے جسم کے ساتھ مس ہو جائے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی دعائے خیر فرمائی۔ اس کے بعد دونوں طرف سے لشکر آمنے سامنے ہوئے اور باقاعدہ جنگ کی ابتدا ہوئی۔
تو کفار کی طرف سے عتبہ ابن ربیعہ اور ولید ابن عتبہ اور یہ 3 لوگ تھے، ایک کوئی اور تھا، اور ان لوگوں نے اپنا مقابل طلب کیا۔ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب سے حضرت عوف اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت عبداللہ ابن رواح یہ مقابلے میں آئے۔ جب یہ لوگ مقابلے میں آئے تو عتبہ اور ربیعہ اور شیبہ نے کہا ایسا ہے ہمیں تم سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہمارے مقابلے میں ہمارے چچا زاد بھائیوں کو بھیجا جائے۔ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر ان کے مقابلے میں حضرت عبید ابن حارث اور حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ تو حضرت عبید جو ہے وہ عمر دراز صحابی تھے، 80 سال ان کی عمر تھی۔ حضرت علی نے اپنے مقابلے کو قتل کیا اور حضرت حمزہ نے بھی اپنے مقابلے میں آنے والے شخص کو قتل کیا، اور حضرت عبید کے پیر میں زخم لگ گیا۔ تو حضرت علی اور حضرت حمزہ نے ان کی مدد کی اور ان کے مقابل کو قتل کیا۔ اس کے بعد جب جنگ باقاعدہ چالو ہو گئی، شروع ہو گئی، تو حضرت معاذ اور معوذ یہ دونوں افرا کے بیٹے تھے، یہ جو ہے ابو جہل کو تلاش کرتے ہوئے پھرتے تھے کہ ابو جہل کہاں ہے۔ کسی نے پوچھا ہے بیٹو تم ابو جہل کا کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم نے سنا ہے کہ وہ رسول اللہ کو تکلیف دیتا ہے، سرکار کو گالیاں دیتا ہے، آج ہماری تلواریں اس کے خون سے نہائیں گی۔ چنانچہ یہ دونوں بچے ابو جہل کو تلاش کرتے ہوئے پہنچے اور انہوں نے ابو جہل کو پا لیا۔ انہوں نے اپنی تلواروں سے ابو جہل کو زخمی کر دیا اور اسے زمین پہ گرا دیا۔ اور جب ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے ان کو دیکھا تو ابو جہل کے بیٹے نے حضرت معاذ پر وار کیا اور حضرت معاذ کا بازو جو ہے وہ کندھے سے کٹ گیا۔ یہ دونوں بچے تھے اس وقت۔ اس کے بعد حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلوار چلانے میں تکلیف ہو رہی تھی، وہ ہاتھ تکلیف دے رہا تھا۔ آپ نے وہ ہاتھ اپنے پیروں سے دبایا اور کھینچ کر جو ہے اپنے جسم سے علیحدہ کر دیا، اور علیحدہ کرنے کے بعد وہ ہاتھ لے کر کے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے ابو جہل کو قتل کر دیا ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم میں سے کس نے قتل کیا؟ ان دونوں نے کہا کہ ہم دونوں نے قتل کیا۔ سرکار نے کہا اپنی تلواریں دکھاؤ۔ سرکار نے دونوں کی تلواریں دیکھیں اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم دونوں نے قتل کیا، اور سرکار نے ابو جہل کا سامان جو ہے حضرت معاذ کو دینے کا حکم دیا۔ اس کے بعد میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ کٹا ہوا ہاتھ لیا اور اپنا لعاب دہن ان کے شانے پر لگایا، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ ہاتھ ان کے اس شانے پہ چسپا کر دیا۔ جیسے ہی سرکار نے وہ ہاتھ ان کے کاندھے پہ چسپا کیا، اللہ کی قسم وہ ہاتھ پہلے سے زیادہ بہتر ہو گیا۔ اور اس کے بعد حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک زندہ رہے۔ ابو جہل کو انہوں نے قتل کیا۔ پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی جا کر کے ذرا ابو جہل کی خبر لے کر کے آئے کہ ابو جہل کس حال میں ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور تلاش کیا، تو انہوں نے دیکھا کہ ذلت و خواری کے ساتھ ابو جہل پڑا ہوا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے سینے پہ سوار ہو گئے، اور آپ نے اس کی داڑھی کو پکڑا اور کہا اے ابو جہل اللہ تعالیٰ نے تجھے رسوا کیا اے دشمن خدا۔ تو ابو جہل بدبخت نے کہا کہ میرے لیے کوئی رسوائی کی بات نہیں ہے، مجھے تو میری قوم نے قتل کیا، اور کہتا ہے کہ مجھے تو دیہاتیوں نے قتل کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بدبخت کا سر اس کے جسم سے جدا کیا، تو جب آپ اس کی گردن کاٹنے لگے تو وہ بدبخت کہتا تھا اے عبداللہ ابن مسعود میری گردن ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ کسی سردار کا سر ہے۔ اتنی بدبختی تھی۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماتا فرعون و حادل امہ، اس امت کا فرعون مر گیا جب ابو جہل قتل ہوا۔
کہتے ہیں علماء کہ وہ بدبخت فرعون سے بھی زیادہ بدتر تھا، کیونکہ جب فرعون غرق ہونے لگا تو اس نے کہا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے کر کے آیا ہوں، لیکن یہ بدبخت مرتے مرتے بھی اپنے کفر اور اپنی کفر کی ڈینگیں مارتا رہا، اور اس نے تصدیق کرنا تو بہت دور کی بات، اس نے کہا میرے لیے تو کوئی شرم کی بات نہیں ہے، مجھے تو میری قوم نے قتل کیا ہے، اور میرا سر جو ہے ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ کسی سردار کا سر ہے۔ یہ ایسا بدبخت تھا۔ جب یہ مرا اور اس کا سر لے کر کے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی اخضعک یا عدو اللہ، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے تجھے رسوا کیا، اے اللہ کے دشمن۔